السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے کہا ہے کہ آج آپ لوگوں کو میں ایک ایسا واقعہ سناؤں جو آپ لوگ شاید اس سے عبرت حاصل کریں کہ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا اور نہ سب کچھ کوٹھیاں، بنگلہ، گاڑی ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا مال ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا بادشاہ ہے، اور ہم لوگ اس دنیا میں ایک مہمان کے طور پر آئے ہیں اور مہمان کے طور پر جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پر ڈیرا ڈالا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ موت تو ہمیں نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں یہ میرا جائیداد ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں۔ بس ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچ نہیں کر سکتے کہ ہمیں بھی مرنا ہوگا۔ اس کا ایک مالک ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور رسولوں پر اور کتابوں پر اور حدیثوں پر اور فرشتوں پر اور مالک یوم الدین کے دن پر ہمارا ایمان ہے۔ شاید ہم یہ ضرور کہتے ہیں، لیکن ہم یہ منہ سے کہتے ہیں اور دل سے نہیں کہتے۔ اگر دل سے کہتے ہوتے تو شاید ہمارا یہ آج کل جو یہ فتنہ کا دور ہے یہ نہیں ہوتا، لیکن نہیں، افسوس کی بات ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں۔ چلو ہم اپنے ٹاپک کے بارے میں بیان کرتا ہوں کہ میں آج ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ وہ واقعہ ہے ایک وزیر اور ایک بادشاہ کا۔ پہلے کتابوں میں لکھی ہوتی کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور ایک وزیر تھا، اس کا پرسنل وزیر تو بہت تھے، لیکن اس کے وزیروں میں سے بھی ایک پرسنل وزیر ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وزیر کے ساتھ کہا کہ وزیر، میں ایک خزانہ اپنے لیے ایک جگہ بنانا چاہتا ہوں، اس میں اپنا خزانہ سٹور کرنا چاہتا ہوں۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جو ایک جنگل ہے وہاں پر کوئی نہیں جاتا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو وہاں پر ایک جنگل میں ایک جگہ بنا لیتے ہیں اور وہاں سارے جو سونا ہے، چاندی ہے اور ہیرے ہیں، سارے وہاں شفٹ کر لیتے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر کھدائی ہوئی ایک جگہ بنائی اور خفیہ کے طور پر۔ تو پھر کیا کیا گیا کہ سارے سونا وغیرہ اور سب کچھ وہاں شفٹ کر لیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ اب اس کا کیا ہوگا، یہ تو لوگ دیکھیں گے، آئیں گے۔ تو وزیر نے کہا کہ یہاں پر ہم پابندی لگا لیں گے اور اس کی حضرت چابیاں آپ کے ساتھ ہوں گی بادشاہ سلامت۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا ہے بہت خوب۔ تو اس نے جب سارے شفٹ کر لیے، سارے سونے وغیرہ سارے مال جب شفٹ کر لیے، اور سونے، چاندی اور ہیرے اور جو قیمتی سامان تھا وہ بھی شفٹ کر لیے، تو بادشاہ سلامت نے اس کو جب تالا لگایا تو ایک چابی اس پرسنل وزیر کو دی اور ایک چابی اپنے ساتھ رکھ دی۔ اس کی وجہ سے کہ بادشاہ سلامت چاہتا تھا کہ یہ مال کسی میری اور میرے وزیر کے ساتھ کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ مال ٹچ نہ ہو جائے۔ وزیر کو بھی اس لیے چابی دی کہ آپ بس دیکھ بھال کریں، آپ جائیں، اور میرا آپ کے اوپر پرسنل وزیر ہے، آپ کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، اعتبار ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور آپ چیک کریں ہفتے میں 1-2-3 بار، اور میں بھی چیک کروں گا۔ تو وزیر نے کہا بہت خوب، کیوں نہیں بادشاہ سلامت۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کافی سال گزر گئے، ایک دن بادشاہ سلامت کے ذہن پر آیا کہ میں چلے جاتا ہوں اور چپکے سے چلے جاتا ہوں، وزیر کو بھی بتا کے نہیں جاتا ہوں، اپنے پرسنل وزیر سے بھی چھپ کے چلے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ خزانہ ہے یا نہیں ہے اور کتنا ہے، میں دیکھوں۔ تو بادشاہ سلامت بس نکل کے آگے اکیلے، فوج کے ساتھ نہیں، کوئی سیکورٹی کا ساتھ نہیں، اکیلے چلے گیا، کسی کو بتا کے بغیر چلے گیا اپنے خزانے دیکھنے کے لیے۔ تو بادشاہ سلامت جب گئے وہاں پر تو تالا لگا ہوا تھا، تالا کھولا، اندر چلے گیا۔ جب اندر چلے گیا تو دیکھ رہا تھا کہ ہیرے اور سونے اور چاندی اور قیمتی سامان، پیسے وغیرہ پڑے ہوئے تھے، تو یہ خوش ہو رہا تھا۔ کبھی چاندی کے پیچھے چلے جاتا، اچھی ہوا، کتنے زیادہ چاندی، کتنا زیادہ دولت ہے میرا، اور کبھی سونے کے پیچھے چلے جاتا کہ یہ کتنا زیادہ سونا ہے میرے پاس۔
یہ میرا مال ہے، یہ میرا ہی ہے. اور کبھی ہیرے کے ساتھ چلے جاتا کہ ہیرے کو بولتے کہ واہ کتنے خوبصورت ہیرے ہیں، یہ میرا ہے اور یہ میرا سرمایہ ہے. ابھی اس دوران پر پرسنل وزیر نے کہا کہ میں بھی چلے جاتا ہوں کہ آیا میں دیکھوں کہ آیا جو خزانہ ہے کسی نے لوٹا تو نہیں ہے. ایسے نہیں کہ بادشاہ سلامت مجھ سے پوچھے اور پھر میں جواب دے ہوں کہ میرے پاس جواب نہ ہو کہ آیا میں نے تو نہیں دیکھا. تو بادشاہ سلامت کیا کہے گا، چلے جاتے ہیں. تو اس کے دوران پر جب بادشاہ سلامت اندر گیا تھوڑا سا ٹائم ہوا تو وزیر بھی چلے گیا. وزیر کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ اندر بادشاہ سلامت موجود ہے. جب وزیر گیا تو دیکھا تو تالا کھلا ہوا تھا. تو وزیر نے کہا کہ یہ تالا کس پہ کھلا ہوا ہے؟ پھر اس نے سوچا میں کل آیا تھا، شاید مجھ سے یہ تالا کھلا ہوا رہ گیا تھا. آیا اس طرح کرتے ہیں کہ یہ تالا جو ہے اس کو بند کر لیتا ہوں اور جلدی سے میں چلے جاتا ہوں. ایسے نہیں کہ بادشاہ سلامت مجھے بلائے. تو اس نے دروازہ بند کر لیا اور تالا الٹا لگا لیا، بس تالا لگا لیا اور چلے گیا. ابھی اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بادشاہ سلامت کو میں نے اندر ہی قید کر لیا. تو وہ اس طرح ہوا کہ جب یہ چلے گیا تو شام ہوئی اور اسی کے دوران پر یہ اس طرح ہو گیا کہ بادشاہ سلامت اندر جب دروازے کے پیچھے آ گیا تو ٹکٹکا کہ دروازے کس نے بند کیا. چیخیں مار رہے کہ دروازہ کھولو، لیکن جنگل تھا، کوئی کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ بادشاہ آبادی بھی نہیں تھی. تو بادشاہ پاگل ہونے لگا اور پاگلوں کی طرح بچوں کی طرح وہ سونے کے پیچھے آیا کہہ رہا تھا کہ دروازہ کھولو دروازہ، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا. ہیرو کو کہا، سب کو کہا، اپنے مال کو کہا کہ دروازہ کھولو، لیکن دروازہ بند ہو گیا تھا اور آبادی بھی نہیں تھی اور نہ فون کا کوئی سسٹم تھا. تو بس بادشاہ اندر ہی رہ گیا. اور بادشاہ نے کیا کہا کہ اس کو پیاس لگی بہت زیادہ بادشاہ کو. تو بادشاہ نے گیا سونے کے پاس گیا، اے سونے مجھے پانی دو، تھوڑا سا پانی، ایک گلاس پانی دو. تو سونے نے پانی نہیں دے، وہ دے نہیں سکتا. پھر ہیری کے پاس گئے، پھر چاندی کے پاس گئے، پھر پیسوں کے پاس گئے اور ان کو کہیں کہ مجھے تھوڑا سا پانی دو. حتیٰ کہ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ اب میں تو مرنے والا ہوں، اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں اندر گیا ہوں اور یہ میرا دولت میرے کام نہیں آ رہا. اب میں کیا کروں؟ ایک گلاس پانی میں سارے دولت سے مانگ رہا ہوں اور ایک گلاس پانی مجھے نہیں دے سکتا. یہ میرا کیسا دولت ہے؟ پھر کیا ہو گیا کہ آگے بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں ایک تحریر لکھتا ہوں کہ آئے اس مال کے اوپر کوئی اعتبار نہ کرے. میرا ساتھ اتنا مال ہے کہ ہیرے بھی ہے اور چاندی بھی ہے اور پیسے بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اس میں کسی عاجز ہوں. اس کی وجہ سے عاجز ہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی بھی نہیں مل رہا. میرے اپنے مال بھی میں دیتا ہوں لیکن کوئی ہے نہیں کہ مجھے ایک گلاس پانی دے. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ یار میرے پاس جو ایک قلم ہو، ایک پیڈ ہو کہ میں لکھ سکوں کہ اپنا واقعہ کہ افسوس یہ مال کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا ہے، وہی دیتا ہے جو مالک ہے اور اس پر کوئی اعتبار نہ کرے. لیکن کوئی قلم وغیرہ نہیں تھا ان کے پاس. پھر انہوں نے کیا کہا، اپنے ایک انگلی زخمی کی اور اس سے خون نکل گئے اور اپنے خون سے ایک دیوار پر لکھا کہ شاید مال کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا مال میرا ہے اور میں ایک گلاس پانی مانگ رہا ہوں لیکن کوئی ہے ہی نہیں کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دے. اور بس شاید میرا آخری گھڑی ہے تو میں نے اپنے خون سے یہ لکھ لیے، جو بھی آ جائے ان کو دیکھ لینا. یہ لکھ کے وزیر ڈھونڈ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت کہاں ہے. وہاں وزیر بھی پریشان ہیں کہ یار ہمارا بادشاہ سلامت کہاں گیا، ایک سے پوچھ رہا ہے دوسرا پوچھ رہا ہے لیکن کوئی کسی کو نہیں بتاتا. کوئی کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے بادشاہ سلامت کو میں نے نہیں دیکھا کہاں جاتے ہوئے. بس بادشاہ وزیر گھوم رہے ہیں، بہت زیادہ وزیر بھی گھوم رہے تھے. وہ پرسنل وزیر نے کہا کہ شاید میں آ جاؤں وہاں مال جو تجوری ہے جو وہاں چلے جاؤں کہ شاید وہاں گیا ہوا. تو وزیر جب آیا اپنے ساتھ فوج لے کے، جب دیکھا تو تالا جب کھولا، جب اندر گیا تو بادشاہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا.
मरा हुआ पड़ा हुआ था। तो बादशाह वज़ीर ने जब दीवार पर देखा तो अपने खून से उसने यही अल्फाज लिखे थे कि ये मेरा दौलत है, लेकिन ये अगर मेरा दौलत होता तो मुझे पानी ज़रूर मिलता, लेकिन इतने से दौलत में से मुझे एक गिलास पानी भी नहीं मिला। तो ये वाक़या मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि शायद आप लोगों ने पहले सुना होगा या नहीं सुना होगा। ज़्यादातर मेरे दोस्त भाइयों ने नहीं सुना होगा। तो इसकी वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि ये पौधे जो हैं, ये पहाड़ जो है, ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये पौधे नज़र आ रहे हैं, ये शलतालू के पौधे हैं। और ये इतनी खूबसूरत ज़मीन और ये है, ये अल्लाह ताला की ही मिरास है, अल्लाह ताला की है, हमारी नहीं है। हम तो वैसे हैं, आए हैं यहाँ पर और जाएंगे। तो मेरा बात कहने का मतलब यही था कि अल्लाह से होने का यकीन और पैसों से नहीं होने के यकीन, दुनिया से नहीं होने का यकीन अपने दिल में डालो, अपने क़ल्ब में डालो और अल्लाह से होने का यकीन डालो। जब अल्लाह ताला से होने का यकीन दिल में चली जाएगी और ये बात दिल को लगेगी तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप एक दरवेश कहलाएंगे। और इंशाअल्लाह ये वीडियो बड़ी लंबी हो रही है तो मैंने बोला मैं अपने भाइयों को ये एक वाक़या सुनाऊं और इंशाअल्लाह मैं अगली दफ़ा भी आप लोगों के ऐसे इंटरेस्ट वाक़े लाऊंगा जो आप लोगों को इबरत के निशाना होगा इंशाअल्लाह, और आप लोग उससे ज़रूर कुछ हासिल करेंगे। और हमें भी दुआओं में याद रखें। और आप लोगों को भी मैं इंशाअल्लाह पूरी मुस्लिम उम्मत को मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलाएं, जो अल्लाह ताला खुश होता है उसी रास्ते पर हमें चलाएं। और ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।